دوستوں، آج ماہ شوال کا وہ مبارک اور بابرکت دن تشریف لا چکا ہے جس کا ہم سب لوگ بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ آج ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ شوال کی 26 تاریخ ہے۔ اللہ پاک کی ایک ایسی خاص اور لاڈلی تسبیح کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ بھی آج رب العالمین کی یہ لاڈلی تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ اس کے نصیب اور تقدیر کو سنوار دیا جاتا ہے، رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا ہی خوبصورت اور بہت ہی بابرکت دن ہے۔ آج آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ، یہ مجرب وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ آج آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ تسبیح رب العالمین کی اتنی لاڈلی ہے کہ جب آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھیں گے تو آپ کی حاجات انشاءاللہ منٹوں میں، سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ دن بڑی قبولیت والا ہے اور بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھنے سے رزق مانگو گے، رزق مل جائے گا، دولت مانگو گے، دولت مل جائے گی۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، عروج کے لیے، دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ انشاءاللہ صرف آپ نے ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ، یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ دوستوں، نہ کوئی وقت کی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات کسی بھی وقت پڑھ لو، صرف یقین کامل کے ساتھ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ والوں، ماہ شوال اپنی رحمت و برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، لیکن اب اپنے اختتام کو جا رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے 25 دن گزر چکے ہیں اور آج 26 تاریخ ہے۔ مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا، آج آپ کی خالی الماریوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کی ہر گھڑی، ہر لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے۔ اگر آج اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے تو میرا اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا۔ ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن ایک تسبیح کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ خاص طور پہ میرے وہ بہن بھائی جو کاروباری مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت ہو جائے، ان کی روزی روزگار میں برکتیں ہو جائے، ان کی سیلز بڑھ جائے، اللہ پاک ان کو حلال رزق اور حلال ذرائع سے نوازے، تو پھر آج ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ پورے سال کی رحمتیں، برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ عید الفطر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن لازمی اس تسبیح کو پڑھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔
یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو اللہ والوں پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت بدقسمت محروم ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، اللہ والوں وہ پہلے سے ہی آپ لوگ نمٹا لیں۔ اول تو اس عمل میں کوئی اتنا خاص وقت لگنے نہیں والا، اس عمل کو پڑھنے میں حد سے حد آپ لوگوں کا چند وقت ہی گزرے گا، لیکن اس عمل کو پڑھنا ضرور ہے، اس عمل کو کرنا ضرور ہے۔ اللہ والوں یہ عمل آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا، آپ کے رزق میں وسعت اور برکت لے کر آئے گا، آپ کے معاملات میں بہتریاں لے کر آئے گا، لیکن اللہ والوں اس عمل کو پڑھو، اس وظیفے کو کرو۔ ابھی نہیں کرو گے پھر کب کرو گے؟ اللہ والوں رجب کا مہینہ گزر گیا، شعبان کا مہینہ گزر گیا، رمضان بھی گزر گیا اور شوال بھی گزرنے والا ہے۔ اب ذیقت کا مہینہ آئے گا، پھر ذی الحج آئے گا۔ اللہ والوں اب نہیں جاگو گے پھر کب جاگو گے؟ اب نہیں مانگو گے پھر کب مانگو گے؟ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، اللہ پاک ابھی عطا کرنے کو تیار ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ غفلت کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے مانگ نہیں رہے۔ اللہ والوں یہ موقع ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں کو بار بار مواقع سے نوازتا ہے، کبھی جمعہ عطا کرتا ہے، کبھی جمعرات عطا کرتا ہے، کبھی پیر عطا کرتا ہے، کبھی شب بارات، شب معراج، لیلۃ القدر، طاق راتیں، پورا رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہے۔ اب ذی الحج کا مہینہ آ جائے گا، ذیقت کا مہینہ آئے گا۔ اللہ والوں کب تک اللہ پاک کی بارگاہ میں نہیں آؤ گے؟ کب تک جعلی پیر و فقیروں کے چکروں میں پڑے رہو گے؟ کب تک ان لوگوں کو بڑے بڑے نذرانے دو گے؟ اللہ والوں جو لوگ اپنی زندگیاں نہیں چمکا پاتے وہ آپ لوگوں کو کیا ہی دے سکتے ہیں؟ میں سچے ولیوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں نوسر بازوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ والوں آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اگر آپ لوگ ہندوستان میں دیکھیں تو ہر جگہ پر ایسے بہت سارے پنڈت بیٹھے ہوئے ہیں جو بھوشیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ وہ پیور جھوٹ، کچھ ہونے والا نہیں۔ وہ گنتی کی وہی باتیں کرتے ہیں جو کہ ہر بندہ اپنی زندگی میں برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح سے یہ کہہ دیں گے کہ تم نے اپنی زندگی کو بہت زیادہ اسٹرگل کے بعد بہتر بنایا ہے، تمہاری زندگیوں میں بڑی بڑی چنوتیاں آئیں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ آگے بھی ان چنوتیوں کو پار کرو، یعنی کہ اس کے دل میں ایسی دھاگ اپنی بٹھا دیتے ہیں کہ وہ خود ہی ان کا مرید بن کے رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک بچائے ایسے نوسر بازوں سے۔ لیکن آج ماہ شوال کی 26 تاریخ ہے اور آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں چند منٹ نکال کر پڑھ لو، صبح چاہو تو نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر۔ دیکھیں عصر اور مغرب کے درمیان ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو کہ قبولیت والی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا تو سب سے بہترین ہے، وہ وقت سب سے اچھا ہے، تو کوشش کرو کہ اسی وقت میں اس عمل کو پڑھو۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں پڑھو تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ والوں کوئی حاجت ہے، رشتے نہیں ہو رہے، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، گھر گاڑی بنگلہ کوٹھیاں، جو چاہیے ہر چیز کا اللہ پاک سے سوال کر سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں۔ حلال چیز مانگنا، حرام کے چکر میں نہیں پڑھنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ہے اگر ان چیزوں کے لیے آپ لوگ وظائف کریں گے تو ایمان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پہلے اپنی جو خواہش ہے اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ مانگ کیا رہے ہو۔ بعض اوقات ہمارے پاس تو ایسے بھی کیس آتے ہیں کہ لوگ اپنی سالیوں کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا دل میری سالی پر آ گیا ہے اور بس برداشت نہیں ہو رہا، اس طریقے سے باتیں بولتے ہیں۔ اب ایک حرام چیز ہے، اللہ پاک نے منع کرا ہے، تو پھر کیوں اس طرف جاتے ہو؟ اپنی بیوی میں انٹرسٹ دکھاؤ، نہیں بیوی میں انٹرسٹ ختم ہو گیا، میں بیوی کو چھوڑ دوں گا لیکن میری سالی سے شادی ہو جائے، اس طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک بہن کا دل توڑا ہے تو دوسری بہن تمہیں کون سا وہ دے گا؟ اللہ پاک بس سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ والوں اس طریقے کے معاملات ہمارے ساتھ بھی بہت زیادہ آتے ہیں، اتنے کیسز آتے ہیں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اب لہٰذا آپ لوگ اپنی جائز حاجت کے لیے ہی اس عمل کو پڑھیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل اور اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک
اور شیئر ضرور کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، کیونکہ آج ماہ شوال کی 26 تاریخ ہے اور آخری دولت والا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد عمل کی طرف چلیں گے اور آپ لوگوں کو عمل کے متعلق بھی بتاؤں گا۔ تو آئیں پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے نام یا وہاب یا رزاق یا ودود یا عزیزو کا واسطہ، تجھے یا جبار کا واسطہ یا قہار کا واسطہ، ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے۔ میرے مولا کفار سے جو ابھی تک برسر پیکار ہیں ان سب کے لیے میرے مولا بہترین بندوبست فرما، مدد کا انتظام فرما۔ یا رب ذوالجلال، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو میرے مولا پالنے والی ذات ہے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ بالخصوص میرے وہ بہن بھائی جو رزق کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رزق نہیں آ رہا، حلال کمائی کے چکروں میں در بدر کی ٹھوکریں کھا لی، میرے مولا ان سب کے رزق کو وسیع و عریض فرما دے، ان سب کی رزق کے تمام معاملات کو حل فرما دے، ان کے قرضوں کو اتار دے، میرے مولا ان کے مرضوں کو ختم کر دے، ان کو شفا کلی اور شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہماری ہر حاجت کو اپنی بارگاہ میں، اپنے لطف میں قبول و منظور فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والے ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے، کیونکہ آج ماہ شوال کی 26 تاریخ ہے اور آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے، من پسند کی شادی چاہتا ہے، من پسند کی نوکری چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، بسوں میں دھکے کھاتا ہے، ایک اچھی سواری کا بندوبست چاہتا ہے، حج اور عمرے کی سعادت چاہتا ہے، اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہے۔ اللہ والوں، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار یعنی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، جب بندہ یا باسطو کو پڑھتا ہے اللہ پاک غیب سے اس کی ہر گرہ کو کھول دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر جو بھی نظر بد، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں وہ سب کے سب جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یا باسطو یہ میرے رب کا ایسا مجرب نام ہے کہ جب بندہ یا باسطو پڑھتا ہے تو اللہ پاک غیبی خزانے عطا فرما دیتا ہے، اور جب یا باسطو کو یا رزاقو کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو غیب سے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ لوگ یا باسطو یا رزاقو دونوں ملا کر پڑھیں گے اور بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے غیب سے رستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو یا رزاقو
दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया। या बासितु या रज़्ज़ाकु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या बासितु या रज़्ज़ाकु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से या बासितु या रज़्ज़ाकु आप लोगों ने इन 2 सिफाती नामों को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रज़्ज़ाकु का मतलब है ए रोज़ी देने वाले, या बासितु का मतलब है ए गैबी खजानों से नवाजने वाले। अल्लाह वालों, ये 2 नाम आज जो बंदा भी पढ़ता है, अल्लाह पाक गैब से रस्ते उस्तवार फरमाता है, गैबी रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमाता है। उसके बाद फिर आप लोग दूसरे नंबर पे क्या करेंगे? दूसरे नंबर पे आप लोगों ने या रहमानू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रहमानू ये मेरे रब का ऐसा सिफाती नाम है कि जब बंदा या रहमानू को पढ़ना शुरू करता है, या रहमानू जब बंदा एक बार पढ़ता है तो अल्लाह पाक की रहमत के साए में आ जाता है। और जिस बंदे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बार नजर रहमत फरमा दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बार जिस बंदे पर नजर रहमत फरमा दे, फिर उसे किसी और की हाजत ही नहीं रहती, फिर उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने बिलखुसूस ये वजीफ़ा, ये अमल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। आप लोगों ने या रहमानू किस तरीके से पढ़ना है, ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। या रहमानू 1 बार हो गया, या रहमानू 2 बार हो गया, या रहमानू 3 बार हो गया। इस तरह से या रहमानू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 7 बार, 7 टाइम्स आप लोगों ने या रहमानू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोग या बासितु या रज़्ज़ाकु को 11 बार पढ़ेंगे, फिर दूसरे नंबर पे या रहमानू को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ेंगे। एक बात जहन में रखिएगा, अपने मकसद की नियत करते हुए पढ़ना है। अगर अपने मकसद की नियत करे बगैर पढ़ेंगे तो वजीफे का फ़ायदा नहीं होगा। अपने मकसद की नियत करें, उसके बाद पढ़ना शुरू करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गैब से रस्ते उस्तवार होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह वालों, अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने या गनियों को पढ़ना है। या गनियों ये मेरे रब की ऐसी सिफ्त है, यानी कि आपको सखी बनाती है, अल्लाह पाक की राह में खर्च करने की तौफीक आपको मिलती है। अल्लाह वालों, इस दुनिया में बहुत से अमीर व कबीर लोग होंगे जिनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन जब उनका बैकग्राउंड आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी नेटवर्थ तो रोज़ाना के करोड़ों कमाते हैं, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। ये तौफीक सिर्फ गरीबों को ही मिलती है, या फिर जो अल्लाह पाक के रास्ते में अल्लाह से डरता है, अल्लाह की खूब इबादत करता है और अल्लाह पाक की मदद का मुश्ताक रहता है, अल्लाह पाक उसको ही नवाजते हैं। एक बंदा है जो रोज़ाना के 1000 रुपये कमा रहा है, उस 1000 में से अगर वो अल्लाह की राह में सिर्फ 10 रुपये देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 10 गुना ज़्यादा उसको नेमो बदल अता करता है। इसी तरीके से अगर कोई बंदा करोड़ों कमा रहा है एक दिन के अंदर, तो जैसे आपके लिए जो 10 रुपये बन रहे हैं, वो 1% जो बन रहा है, उसके लिए 1% क्या बनेगा, वो 1 लाख रुपए तो थोड़ा ज़्यादा बनेगा। उसकी जान निकल जाएगी अल्लाह की राह में खर्च करते हुए। यह रब की तौफीक होती है, और हम लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हुए कोई डिरेग नहीं करते। अल्लाह वालों, ये रब का फजल है, ये रब का करम है, ये रब अपने बंदों को चुन लेता है जो अल्लाह पाक की राह में खर्च करे। अल्लाह पाक हर किसी के माल को कबूल नहीं करता, कबूल उस बंदे का ही माल होता है जो मेहनत और मुशक्क़त के साथ कमाया जाए। अल्लाह वालों, या गनियों किस तरीके से पढ़ा जाएगा, ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा करें। या गनियों, अच्छा अपने मकसद को जहन में रख के पढ़िएगा। या गनियों 1 बार हो गया, या गनियों 2 बार हो गया, या गनियों 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने या गनियों को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 21 बार 21 टाइम्स आप लोगों ने या गनियों को पढ़ना है। जब 21 बार आप लोग या गनियों को पढ़ लें, उसके बाद आज का आखिरी अमल जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है, वो एक कुरानी सूरत है जिसको सिर्फ 1 बार ही पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अजीज़ इस सूरह मुबारका को जब आप लोग सिर्फ 1 बार ही पढ़ेंगे, सिर्फ 1 बार जब इस सूरह मुबारका की आप लोग तिलावत करेंगे, अल्लाह पाक ज़िंदगी को भी आसान फरमाएगा और आखिरत को भी आसान फरमाएगा।
اللہ والوں، اس صورت کی برکت بہت زیادہ ہے، اس صورت کی افضلیت بہت زیادہ ہے۔ جب بندہ اس صورت کو سچے دل سے پڑھ لیتا ہے تو یہ صورت اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے اللہ پاک سے، اس کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، اس کو ہر برے شر سے بچاتی ہے، اس کی ہر جو اندرونی اور بیرونی بیماریاں ہیں ان سب کو دور کرتی ہے۔ اگر آج آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کر لیتے ہیں تو یقین کریں اللہ پاک کے لاڈلے بن جائیں گے۔ یہ صورت اللہ پاک کی لاڈلی صورت ہے، اس صورت کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہیں۔ اللہ والوں، یہ کون سی صورت ہے جس صورت کو اتنے زیادہ اختیارات حاصل ہیں؟ یہ سورۃ الملک ہے۔ جب بندہ اس سورۃ الملک کو صرف ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس سورت کو اختیارات عطا کرتے ہیں کہ اس بندے کی مغفرت لے کر ہی آئے، اور یہ سورت اس بندے کی مغفرت کو لے کر ہی آتی ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اپنے کسی عزیز کے لیے، اپنے والد یا والدہ کے لیے ان کی مغفرت کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس سورہ مبارکہ کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت غیب سے ہی اتنے اسباب بنائے گا، اتنی مدد فرمائے گا کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ سورۃ الملک کی صرف 30 آیات ہیں اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ 30 آیات مہینے کے 30 دنوں کے لیے کافی ہیں۔ اس سورت کو مہینے میں صرف ایک بار لازمی پڑھ لیا کریں اور کوشش کریں کہ رات کے وقت پڑھیں تو انشاءاللہ زیادہ آپ کو اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے سورۃ الملک کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 30 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگنا شروع کریں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔